السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی قسط بہت زبردست ہونے والی ہے، تو ایپی کو مکمل لازمی دیکھنا۔ آج کی قسط میں زنیرہ کا ماضی، دارم کومل کا بڑھتا پیار اور نزدیکیاں، رومانس، اور داؤد کا نورے کو تنگ کرنا ہے، تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ جن کو ناول سے مسئلہ ہے تو وہ جا سکتے ہیں، مگر برے کمنٹ کرنے سے دور رہیں۔ عشق کی آوارگی از قلم ضحیٰ شاہ، قسط نمبر 21۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی داؤد نورے کو کمرے تک چھوڑتا ایک ضروری کال کرنے چلا گیا۔ کال کٹ کرنے کے بعد اسے نورے کے کھانے کا خیال آیا، جس پر وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا نورے کے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ کھانا لاتے اس نے نیند میں ڈوبی نورے کو جگایا، جو داؤد کے جانے کے بعد کچھ کمزوری اور طبیعت کی وجہ سے نیند میں چلی گئی تھی۔ داؤد کے اٹھانے پر اس نے موندی آنکھیں کھول داؤد کی جانب دیکھا۔ داؤد جو نورے کو دیکھ رہا تھا، اس کو اپنی جانب دیکھتے پا کر داؤد نے نرمی سے نورے کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ نرمی سے پہلے ایک آنکھ کو چوما اور پھر دوسری آنکھ پر اپنے لب رکھتے اسے چوما، جس پر نورے بڑبڑاتے مکمل ہوش میں آئی اور داؤد کے پیچھے ہوتے آنکھیں بڑی کرتی داؤد کو دوبارہ دیکھتے نظریں جھکا گئی شرم سے۔ کیا اتنی شرما کیوں رہی ہو؟ جاؤ منہ دھو کر آؤ، پھر میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ لیکن رکو، یہ ساڑی اتارو پہلے۔ داؤد نے اس کی ساڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ میں نہیں اتاروں گی۔ نورے داؤد سے کچھ دور ہوتے بولی۔ کیا مطلب ہے؟ تم یہ ساڑی جو تمہیں کسی اور کے لیے پہنائی گئی تھی نہیں اتارو گی؟ چلو شاباش، جلدی اتارو، چلو۔ نہیں، میں نہیں اتاروں گی۔ نورے اپنے کندھے پر ساڑی کے پلو کو مضبوطی سے پکڑتے بولی۔ اسے لگا شاید داؤد اسے اپنے سامنے ساڑی اتارنے کا کہہ رہا ہے۔ نورے! داؤد بیڈ پر گھٹنے رکھتا نورے کے کندھے سے تھام گیا۔ جانا اتارو گی یا نہیں؟ میں داؤد کی آنکھوں کی چمک کی تاب نہ لاتے ہوئے نورے بمشکل 2 لفظ ادا کر پائی۔ کیا نورے، اب مجھے منع کرو گی؟ داؤد نورے کی حالت صاف سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے نورے کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ نورے کیا سمجھ رہی ہے، اس لیے اس سے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نورے نا میں سر ہلاتے مزید پیچھے کو سرکی، جس پر داؤد نورے کے قریب آیا۔ کیا میں لگا رکھا ہے؟ داؤد نے تھوڑا نورے کو گھورتے کہا، ساتھ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی نورے کی حالت پر۔ مگر جب داؤد کی بات پر نورے کی آنکھوں میں آنسو آئے تو داؤد کی جان نکلی تھی۔ اپنے مزاح کے ارادے کو ترک کرتے ہی اس نے فوراً سے نورے کی کمر پر ہاتھ ڈالتے نورے کو اپنی جانب کھینچا اور اپنے گلے سے لگا گیا۔ ارے بس میری جان، مذاق کر رہا ہوں۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کپڑے چینج کرو۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری جان، میری پیاری سی نورے، جا کر کپڑے چینج کر لو۔
اور میری جان ایسے ہی پریشان ہو گئی ہے۔ کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ چلو اٹھو اور جاؤ جلدی سے چینج کرو، پھر کھانا کھلاؤں گا میں اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے۔ داؤد کی بات پر نورے کو شرمندگی ہوئی کہ وہ داؤد کی بات کا کیا ہی مطلب لے گئی تھی۔ داؤد کے سینے سے لگے لگے اس نے خود کو کوسا کہ وہ کیا مطلب لے گئی۔ نورے جانا، جاؤ اور کپڑے پہن کر آؤ۔ داؤد کی بات سن نورے فوراً دور ہوتی واش روم کی طرف جانے لگی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ گھر میں اس کے پاس تو کپڑے ہیں ہی نہیں نورے کے پہننے کے لیے۔ یوں شرم سے جانے پر داؤد نے اپنا سر پیٹا۔ اف نورے، میری جھلی سی بیوی، کپڑے تو لیتی جاؤ۔ بھلا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کپڑے ہیں؟ داؤد کی بات پر نورے جاتے جاتے رکی اور معصوم شکل لیے داؤد کی طرف مڑی۔ داؤد کی بات پر نورے نے ناں میں سر ہلاتے اپنی انگلیاں چٹکائیں۔ تو پھر کیا پہنو گی میری جان؟ تو پھر کیا پہنو گی میری جان؟ ناں میں سر ہلاتے نورے نے کہا، پتہ نہیں اب کیا کروں۔ نورے کے یوں کہنے پر داؤد مسکرایا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ مسکراتے ہوئے داؤد الماری کے پاس گیا اور وہاں سے اپنی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال لایا۔ جاؤ یہ پہن کر آؤ، کیونکہ ابھی رات ہو چکی ہے اور کل میں تمہارے لیے کپڑے لے آؤں گا اچھے سے، ابھی کے لیے انہی میں گزارا کر لو۔ داؤد کے ہاتھ میں کپڑے دیکھ نورے کو شرم آئی۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، میں اسی میں ہی ٹھیک ہوں۔ نورے، کہا نا یہ پہنو، اور میں مزید اس ساڑی کو تمہارے وجود پر برداشت نہیں کر سکتا۔ جاؤ نورے، چینج کرو، نہیں تو میں خود کروں گا تمہارے کپڑے چینج۔ داؤد نے کہتے ساتھ نورے کی اور قدم بڑھائے اور نورے کی ساڑی کا پلو چھین گیا۔ اس کے پلو کو پکڑتے نورے کو کھینچا، جس سے نورے کی دھڑکنیں رقص کرتی داؤد کا دل مہکا گئیں۔ سنیں جی جانا، آپ پلیز چھوڑ دیں۔ نہیں کروں گا میں تو۔ داؤد نے نورے کو مزید پلو کی مدد سے اپنی جانب کھینچا، جس پر نورے کا وجود دوبارہ ہلا۔ داؤد کا دل دھڑکا تھا۔ نورے نے فوراً پلو کو داؤد کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا، مگر ایک مضبوط مرد کی گرفت کے سامنے اس کمزور لڑکی کی کوشش محض دکھاوا ہی تھی۔ داؤد کو بے انتہا مزہ آ رہا تھا نورے کو تنگ کر کے۔ ایک اسے آج نورے کے اپنے پاس آ جانے کی خوشی پاگل کر رہی تھی، اور ایک نورے کو تنگ کرنے پر نورے کا ڈرنا اسے بے حد بھا رہا تھا۔ نورے تو اپنی دھڑکنوں پر ایک ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے داؤد کے ہاتھ میں موجود پلو کو تھامے داؤد کو منع کرنے لگی۔ اس پر داؤد نے زور سے نورے کے پلو کو کھینچا اور نورے اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک دم جس سے نورے کے سینے سے ہاتھ ہٹتا اس کی بھری دھڑکنوں کو داؤد کے سامنے مزید جھلکا گیا۔ داؤد کے وجود میں ہلچل ہوئی کہ وہ اپنے مضبوط وجود کو نورے کے وجود میں ڈالے، مگر ابھی نہیں، پہلے نورے کو انرجی دینا اس کے لیے ضروری تھا۔ داؤد کے سینے سے لگنے پر نورے کا خوبصورت وجود داؤد کے سینے سے جا لگا، جس پر نورے کے دل کی دھڑکن مزید بڑھی۔ نورے کے وجود میں کھوتے داؤد نے نورے کی دھڑکنوں کو غور سے دیکھتے اپنا ایک ہاتھ نورے کی کمر کے گرد لپیٹتے دوسرے ہاتھ سے نورے کی دھڑکن پر اپنا ہاتھ پھیرا، جس پر نورے نے لمبا سانس لیا۔ نورے کے یوں کرنے پر
داؤد نے اپنا ہاتھ دوبارہ نورے کی دھڑکن پر اوپر سے نیچے چلایا۔ نورے کی دھڑکنوں کی نرمی محسوس کرتے داؤد نے نورے کی دھڑکن کو زور سے دبایا، جس پر نورے نے آہ کیا۔ کیا ہوا؟ داؤد نے نورے کے درد والے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا زور سے دبایا نہیں اس نے جتنا زور سے نورے نے آہ کیا۔ ساتھ اسے نورے کے منہ کے ایکسپریشن دیکھ ہنسی آئی، جیسے اس نے چھپانے کی بالکل کوشش نہ کی۔ نورے ڈرامہ کوئین۔ داؤد نے نورے کی دھڑکنوں پر ہاتھ چلاتے اسے ایک نئے نام سے نوازا، جس پر نورے نے چہرہ اوپر کرتے داؤد کو حیرانگی سے دیکھا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد اس نے بولا، میں ڈرامہ نہیں کرتی۔ اچھا تو ہاتھ رکھنے پر سسکی کیوں؟ درد ہوئی تھی، نورے نے منہ بناتے کہا، جس پر داؤد نے نورے کی دھڑکن کو مزید زور سے دبایا۔ اب کی بار نورے کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ داؤد کو گھورنے لگی۔ نورے کی گھوری پر داؤد کا جاندار قہقہا گونجا۔ داؤد کے مسکرانے پر نورے کا دل داؤد کے لیے دھڑکا۔ وہ تو داؤد کی مسکراہٹ میں ہی کھو گئی۔ نورے کو کھوئے دیکھ داؤد نے اس کے گال کو اپنے دانتوں تلے دبایا، جس پر نورے داؤد کے سحر سے باہر نکلی اور اب اسے واقعی درد ہوئی تھی۔ آئی، درد ہوا؟ ہاں، نورے نے رونے والا چہرہ بناتے کہا، جس پر داؤد نے نرمی سے کاٹنے والی جگہ پر اپنے لب رکھے۔ جانا اب بھی درد ہو رہا؟ نورے کے گال سے لب ہٹاتے داؤد نے نرمی سے پوچھا، جس پر نورے پزل ہوئی تھی۔ داؤد کی نرمی پر نہ جانے کیوں وہ مزید ڈرتی تھی۔ نورے کے یوں پزل ہونے پر داؤد نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ جانا اب اسی میں رہنا یا چینج کرنا؟ میں کرتی ہوں۔ نورے کی بات سن داؤد نے اسے چھوڑا، جس پر وہ پھرتی سے کپڑے لیتی واش روم میں گھسی۔ نورے کی پھرتیاں دیکھ داؤد نے بالوں میں ہاتھ چلاتے چہرے پر مسکراہٹ سجائے نورے کو سوچتے کچن کا رخ کیا۔ واپس جب آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے تھا۔ کھانا بیڈ پر رکھتے وہ نورے کے آنے کا انتظار کرتے بیڈ پر جا بیٹھا اور اس نے اپنے پاؤں اوپر کرتے چونکڑی ماری تھی۔ مزید 5 منٹ گزرنے کے بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور نورے داؤد کے ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں باہر آئی۔ نورے کے لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ نورے پر نظر پڑتے داؤد نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور زیر لب بڑبڑایا، او تیری! میں نے ادھر ساڑی اتروا کر یہ سادہ شرٹ دی تاکہ میرے جذبات مزید نہ بڑھیں، مگر اس لڑکی نے تو قسم کھائی ہے ہر انداز میں دل دھڑکانے کی۔ جانا تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ داؤد تمہارا ہے، مگر پھر بھی مجھے مزید اپنے بس میں کرنے کے لیے تم نے یہ جادو ٹونے شروع کر دیے ہیں۔ نورے جو داؤد کے مسلسل خود کو دیکھنے پر ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھتے شرٹ کے کونے کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹنے لگی۔ جانا مت کرو یہ سب، ادھر آؤ۔ جی آئی۔ نورے اس ٹراؤزر شرٹ میں بالکل کسی بچی کی طرح لگ رہی تھی، مگر کوئی داؤد سے پوچھے تو پتہ لگے کہ وہ صرف عمر اور حرکتوں سے ضرور لگتی تھی، مگر اس کے ابھرے اور خوبصورت وجود کو دیکھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نوجوان حسینہ ہے، جس نے داؤد کے دل کو شروع سے دھڑکایا ہے اور اب تو راج کر رہی ہے داؤد کے دل پر۔ نورے چلتی ہوئی داؤد کے پاس آئی، جس پر داؤد نے اپنے سر پر ہاتھ رکھے
نورے چلتی ہوئی داؤد کے پاس آئی، جس پر داؤد نے اپنے سر پر رکھے ہاتھ کو ہٹاتے نورے کی کمزور کلائی کو تھاما اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اور نورے، جو سمجھ رہی تھی کہ داؤد کوئی بات کرنے لگا ہے اور وہ بالکل ڈھیلی کھڑی تھی، کٹی ڈال کی طرح داؤد کی گود میں جا بیٹھی۔ داؤد کے یوں کرنے پر نورے نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی داؤد کے چوڑے سینے پر رکھتے اٹھنا چاہا، مگر داؤد کا ہاتھ اس کے پیٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ اٹھتی دوبارہ داؤد کی گود میں گری۔ ان سب کے دوران داؤد کچھ نہ بولا، وہ تو بس آئیبرو ایک آنکھ کی اوپر کیے نورے کے سارے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ جب نورے کو داؤد کی جانب سے کچھ نہ سنائی دیا تو اس نے اپنا احتجاج کرتے، ساتھ ہی چہرہ اوپر کرتے داؤد کی نگاہوں میں جھانکا، اور بس دیکھنے کی دیر تھی، نورے کے جاری احتجاج کو بریک لگی تھی۔ داؤد کے یوں سنجیدگی سے خود کو چپ کر کے دیکھنے پر نورے کو اندازہ ہوا کہ اگر اب مزید کچھ کیا تو شاید داؤد اسے الٹا لٹکا دے، اس لیے فوراً سے اپنا ہاتھ روکتی وہ چہرہ نیچے کر گئی۔ نورے کے یوں ڈر کر لائن پر آنے سے داؤد کو ہنسی آئی، مگر بروقت چھپا گیا۔ نورے، پاؤں بھی اوپر کرو۔ داؤد کی سنجیدہ آواز پر نورے نے نہایت فرمانبردار بیویوں کی طرح فوراً اپنے پاؤں اوپر کیے، جس پر داؤد نے نرمی سے نورے کے بالوں سے بھرے سر پر اپنے لب رکھے۔ ساتھ اس نے نورے کی کمر سے نیچے ابھرے وجود کو اور نورے کی ٹانگوں کو پکڑتے نورے کو اپنے مزید قریب کیا اور اس کا رخ ایسے کیا کہ نورے کا چہرہ داؤد کی جانب ہو گیا، جس پر داؤد نے فوراً نورے کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور فوراً سے ایک نوالہ بناتے اس نے نورے کے منہ میں ڈالنا چاہا۔ میں کھا لوں گی۔ نہیں میری جان، میں ہوں نہ کھلانے کے لیے، تو میری نورے کو مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ داؤد کی بات پر نورے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اتنا پیار تو آج تک اس سے کسی نے نہ کیا تھا۔ کس بات پر وہ داؤد کا شکریہ ادا کرے؟ نورے کو سوچ میں دیکھ داؤد نے چٹکی بجائی، جناب کہاں گم ہو؟ کہیں نہیں، تو کھانا کھاؤ جانا۔ داؤد کی بات پر نورے نے داؤد کے ہاتھ میں موجود نوالہ اپنے منہ میں لیا۔ نورے کے لیتے ہی داؤد نے ایک نوالہ اور بناتے خود کھایا۔ یوں ہی وہ نورے کو کھلاتے خود بھی کھانے لگا، مگر نورے کے چہرے پر جھولتی آوارہ لٹیں مسلسل نورے کو پریشان کر رہی تھیں، جس کو نورے بار بار پیچھے کرتی مگر وہ دوبارہ آگے آ جاتی۔ نورے کو تنگ ہوتے دیکھ داؤد نے ایک ہاتھ میں نوالہ بنائے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے اور اس کے منہ میں نوالہ ڈالا۔ نورے کے بالوں کو صحیح سے پیچھے کرتے داؤد نے اپنے ہاتھ کو ویلا نہ رہنے دیا، بلکہ اپنا ہاتھ نورے کی ٹانگوں سے نیچے لے گیا۔ نورے نے داؤد کی حرکت کو نہ سمجھتے اس کے صحن میں کھوتے کھانے کا اگلا نوالہ لیا، مگر نورے کو لاپرواہی کا احساس تو تب ہوا جب ٹراؤزر کے اوپر سے ہی داؤد کا ہاتھ نورے کی گہرائیوں کو چھونے لگا، جس پر نورے کا چلتا منہ رکا۔ اس نے فوراً سے داؤد کی جانب دیکھا، جس پر داؤد نے اپنے دانت نورے کو دکھائے۔ نورے کی تو شرم سے جان ہی نکل گئی تھی، یہ انسان اسے کسی حال میں نہیں چھوڑتا تھا۔ نورے، کھاؤ نا، دوسرا نوالہ ریڈی ہے۔ داؤد کی حرکتوں پر نورے کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ ایک مکہ داؤد کو ایک دفعہ تو لازمی مارے تاکہ اس کی بھڑاس کچھ کم ہو، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ بمشکل اس نے کھایا
مگر داؤد بس اتنی سی حرکت پر باز نہیں آیا، بلکہ داؤد کی آوارہ جسارتیں مزید بڑھیں۔ نورے تک کڑوا ہوا تھا داؤد کی حرکتوں پر، مگر وہ کچھ نہ کر پائی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے داؤد کو روکنے کی کوشش تو کی، مگر اس کے روکنے پر داؤد انتہائی بے شرمی سے مزید پھیلنے لگا۔ اس کا ہاتھ کبھی نورے کی کمر سے نچلے وجود کو رب کرتا تو کبھی اس کی گہرائیوں میں شرارتیں کرتا۔ ساتھ کبھی داؤد نورے کے دل کے مقام پر اس کو نوالا کھلانے کے بعد لب رکھتا تو کبھی نورے کی دھڑکنوں کو اپنے چہرے کے ساتھ ٹچ کرتا، ان کی نرمی محسوس کرتا۔ نورے تو شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو نورے کی جان کو سکون ملا۔ نورے کو بیڈ پر بٹھاتے داؤد برتن رکھنے گیا۔ داؤد کے جاتے نورے نے اپنا رکا سانس بحال کیا اور پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگاتے اس نے اپنے لبوں کو نم کیا۔ داؤد کی قربت اس کے لیے واقعی جان لیوا تھی، اور وہیں داؤد کے لیے نورے کے وجود کو چھونا ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول، دل کا سکون۔ تیرے احساس کی خوشبو سے معطر ہے سارا وجود میرا، تیرے احساس کی خوشبو سے معطر ہے سارا وجود میرا، میری رگ رگ میں محبت تیری، میری ہر سانس پہ حق تیرا۔ کمرے میں آتے داؤد نے نورے کے ساتھ جگہ سنبھالی، جس پر نورے نے داؤد سے کچھ فاصلہ قائم کیا۔ نورے کے ایسا کرنے پر داؤد کا موڈ خراب ہوا تھا۔ نورے، میں یہاں بھی آ سکتا ہوں، دور مت ہوا کرو میرے سے، کسی دن میرے وجود کی تپش تمہیں جھلسا دے گی۔ ادھر قریب آؤ، آپ کچھ کریں گے تو؟ نورے، پاس آؤ، اگر تم اگلے 10 سیکنڈ میں پاس نہ آئی تو میں خود آ جاؤں گا، اور پھر میں تمہاری گہرائیوں کو خود سے جوڑوں گا۔ یقین کرو نورے، تم چاہ کر بھی میرے وجود کو دور نہیں کر پاؤ گی۔ داؤد کی بات پر نورے فوراً سے اس کے قریب آئی، جس پر داؤد نورے کی گردن کو پیچھے سے پکڑتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ نورے کے وجود کو خود کے ساتھ لگائے داؤد نے اپنی آنکھیں بند کرتے خود کو سکون دیا۔ مکمل نورے کے وجود کو محسوس کرتے داؤد نے نورے کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ چلایا اور ساتھ ہی نورے سے مخاطب ہوا، نورے، اتنا دور مت جایا کرو پیاری سی جان، اچھی بن کر تنگ کیے بغیر میری بات مان لیا کرو۔ داؤد نے نورے کی تھوڑی اوپر کرتے بے حد نرمی سے کہا۔ نورے کو تو داؤد کے بدلتے تیور دیکھ حیرانگی ہوئی تھی کہ کیسے یہ شخص منٹ بعد بدل جاتا ہے۔ نورے کی تھوڑی پر نرمی سے لب رکھتے داؤد نے نورے کو میڈیسن کھلائیں اور اسے بیڈ پر سیدھا لٹایا۔ آج اس کا سختی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ مزید نورے کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ ابھی آج کے واقعے کو بھول نہیں پائی۔ اگر داؤد نے نورے کو اپنی قربت سے سیراب کیا تو نورے اس سے مزید چڑھے گی، تبھی وہ آج نرمی کر رہا تھا اپنے لمس سے، ورنہ اس کے لمس پر نورے بے حال ہو جاتی تھی۔ خود بھی لیٹتے اس نے نورے کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ جانا، سو جاؤ، کچھ نہیں کرتا آج میں تمہارے ساتھ، جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گی۔ داؤد نے اپنے جذبات پر قابو پاتے نورے کی طبیعت کا خیال کرتے اپنا ارادہ ترک کرتے سونے لگا۔ اس نے سونا بہتر سمجھا، مگر اس نے نورے کو کل بے حال کرنے کا ارادہ ضرور کیا تھا۔ اپنے ارادے پر اس نے انشاءاللہ کہا تھا۔ نورے، جو داؤد کے
کچھ نہ کرنے پر خوش ہو رہی تھی۔ داؤد کے بولنے پر سر اٹھاتی داؤد سے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ نہیں جانا، کل بتاؤں گا، ابھی آپ سو جاؤ۔ داؤد نے نورے کو بوسہ دیتے لائٹ آف کی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں تھکان کے باعث نیند کی وادیوں میں اترے تھے۔ ماضی۔ زنیرہ کو ہوش آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی، جس پر وہ بے انتہا خوش ہوئی، مگر خادم کی باتیں یاد کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کچھ ہی دیر میں خادم ان کی بیٹی کو اٹھائے اندر اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر کہیں سے بھی تراشنے کے بعد بھی زنیرہ کو کوئی خوشی نہ دکھی۔ خادم نے زنیرہ کے حوالے بچی کرتے اس کے ساتھ جگہ سنبھالنی چاہی، مگر زنیرہ اسے روک گئی۔ پلیز خادم، میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ تم ایک حیوان ہو۔ تم وہ نہیں جس سے میں نے محبت کی تھی۔ تم تو محض ایک سوداگر نکلے معصوم بچیوں کے۔ او کم آن زنیرہ، بس بھی کرو۔ میں نے آج تک تمہارے ساتھ کچھ ایسا بھی کیا بھلا؟ اور یار، پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے میرے بہتر مستقبل کے لیے یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا۔ واٹ؟ کسی کی زندگی برباد کرنا تم اپنا اور میرا مستقبل بنانے کا کہتے ہو؟ نفرت ہو رہی ہے خادم مجھے تم سے۔ کہہ دو کہ میرے سے شادی بھی تم نے صرف اسی لیے کی۔ زنیرہ پلیز، ہاسپٹل میں کوئی تماشا نہیں کرو۔ اپنی میری محبت کو نفرت میں مت بدلو فریب کا نام دے کر۔ تم وہ واحد ہو زنیرہ جس کے لیے خادم کا دل دھڑکا تھا۔ تو خادم، میرے لیے یہ سب چھوڑ دو۔ زنیرہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ سب چھوڑ دیا تو کیسے رہیں گے؟ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے کے گھر میں بھی رہنے کو تیار ہوں۔ ہم مل کر حلال کمائیں گے اور آنی زندگی کو اچھے سے گزاریں گے، اور ہم… زنیرہ پلیز چپ کر جاؤ۔ مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میری باتیں سن رہی ہو تو میں تمہیں بھنک تک نہ ہونے دیتا۔ میں آج سے پہلے بھی یہی کرتا تھا، اور ہم دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اب تم عجیب باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو۔ عجیب؟ خادم، میری باتیں تمہیں عجیب لگ رہی ہیں؟ ہاں زنیرہ، ہاں۔ خادم کی بات پر زنیرہ کے آنسو مزید روانے سے شروع ہوئے تھے۔ خادم، میرے سے محبت کرتے ہو نا؟ زنیرہ نے آس بھری نظروں سے خادم کو دیکھتے سوال کیا، جس پر خادم نے زنیرہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں زنیرہ جان میری، آئی لو یو۔ تو میری بات مانو گے؟ کیا بات؟ پلیز یہ سب چھوڑ دو۔ اف زنیرہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بہت لوگ ہیں جو یہ سب کرتے ہیں اور جی رہے ہیں۔ میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا یار؟ اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں وہی لائف اسٹائل جو تم اپنے والدین کے گھر رہی تھی۔ اور زنیرہ، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مزید کوئی بحث نہیں۔ خادم کی بات پر زنیرہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے زاروں قطار رو دی، جس پر خادم نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ خادم کو خود سے دور دھکیل گئی۔ چلے جاؤ یہاں سے پلیز۔ زنیرہ کی بات سنتے خادم غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے زنیرہ اپنی بیٹی کا منہ نرمی سے چومتے خود کو کوسنے لگی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب سکندر شاہ، اس کا چہیتا بھائی، اس کے پاس آیا، جو ہر معاملے میں اسے سپورٹ کرتا تھا۔ زنیرہ گڑیا، بات کرنی ہے آپ سے۔ اس وقت زنیرہ کی پریگننسی کو 5واں مہینہ چل رہا تھا، اور خادم اس سے ملنے کے حربے استعمال کر رہا تھا، اور خادم کے بارے میں سکندر نے خود معلومات لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کتنا تڑپ رہی ہے، اور سکندر نے سوچا کہ وہ اپنی بہن کی خاطر گھر والوں کو بھی منا لے گا، کیونکہ اس کی سوچ تھی کہ اگر لڑکا اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے تو لڑکی کیوں نہیں کر سکتی۔ اور وہ تو ویسے بھی گھر والوں کو سمجھانے کا سوچ چکا تھا، کیونکہ اس نے خود سب کو بتانے سے پہلے ہی نکاح کر لیا تھا۔ وہ تو بعد میں گھر والوں کی رضامندی سے شادی ہوئی۔ جی بھائی۔ سکندر کو دیکھ زنیرہ کو رونا آیا۔
اس کو روتے دیکھ سکندر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بس بس گڑیا، ان سب کو دیکھ لیتا میں، یہ جو میری گڑیا کو غصہ کر رہے، بات نہیں کرتے، بندہ پوچھے کہ پسند کی شادی نہیں کر سکتے۔ بھائی میرا دل کٹ رہا، سب کی بے رخی میری جان لے رہی، اور خادم سے دوری مجھے مار دے گی۔ اس کی نشانی میرے پیٹ میں پلتی مجھے پل پل اس کی یاد دلاتی ہے۔ پلیز مجھے خادم کے پاس لے جائیں۔ زنیرہ یہی بات کرنے آیا ہوں تم سے، زنیرہ یہی بات کرنے آیا ہوں تم سے، اب میری بات غور سے سنو پلیز۔ جی بھائی۔ بچے، میں نے گھر والوں کی تسلی کے لیے خادم کی ساری معلومات لیں۔ ویسے تو سب بہتر ہی سننے کو ملا، مگر سکندر کی بات پر زنیرہ مسکرائی، مگر سکندر کی اگلی بات پر زنیرہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ زنیرہ، کچھ معلومات سے پتہ لگا کہ خادم کچھ غلط دھندوں میں ملوث ہے۔ بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ زنیرہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں بچے، اور میں نے خود پتہ کروایا اور مجھے پتہ لگا کہ یہ سب سچ ہے۔ خادم ویسا نہیں جیسا دکھتا ہے۔ بھائی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خادم بہت اچھا انسان ہے، اور میں جانتی آپ سب کے کہنے پر آئے ہیں مجھے خادم کے خلاف کرنے۔ خادم ایک بہت اچھا انسان ہے۔ زنیرہ کیا مطلب لے رہی ہو تم؟ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں سب۔ نہیں چاہیے یہ بھلا مجھے، بس خادم چاہیے۔ تو وہ نہیں مل سکتا زنیرہ؟ بھائی پلیز یوں نہیں کریں، ہم تمہیں دلدل میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ دلدل نہیں، میرا عشق ہے، اور میں خادم کے پاس جاؤں گی، سنا آپ نے؟ زنیرہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سکندر کی آنکھوں میں خون اترا تھا، وہ چاہ کر بھی زنیرہ کو نہ سمجھا سکا۔ اور بس زنیرہ نے والدین کی عزت کو ملیہ میٹ کر دیا۔ کیا عزت رہی ہوگی جب انہوں نے دارم کے باپ کو رشتے سے انکار کیا ہوگا۔ اپنے ماں باپ کی عزت خراب کر کے بھلا وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ سزا تو ملنی ہی تھی۔ اس کے بعد خادم نے زنیرہ پر یہ بھی آشکار کر دیا کہ اسے نورے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو بس بیٹا چاہتا تھا۔ زنیرہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ خادم کو چھوڑ دے گی، مگر خادم اسے گھر سے نکلنے ہی نہ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے نورے کو لیے خادم کی غیر موجودگی میں اپنی ماں سے ملنے کی کوشش کی، اور بس وہ تو اپنی ماں کے سامنے روتی ہی رہی، اپنے گناہ کا اعتراف کرتی رہی جس پر رخسانہ کا دل کیا تھا۔ اس نے زنیرہ کو معاف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کو کہا، جس پر زنیرہ نے خوشی سے ماں کو کہا ٹھیک ہے وہ اسے لے جائیں، مگر رخسانہ نے اسے کچھ دن انتظار کا کہا کہ وہ سب کو منا سکے۔ یہ کہتے وہ چلی گئیں، مگر ہاں زنیرہ کسی کی سیاہ نگاہوں میں ضرور آئی تھی۔ ان نگاہوں نے گھر تک زنیرہ کا پیچھا کیا اور پھر مسکراہٹ میں ڈھل گئیں۔ ابھی 2 دن گزرے ہی تھے کہ خادم کے گھر کوحرام مچ گیا، اور سب سے زیادہ تو شاہ ولی جب انہیں یہ خبر ملی کہ زنیرہ کی وفات ہو گئی۔ اس دن التمش صاحب اور رخسانہ ٹوٹ گئے تھے، اور پھر انہوں نے نورے کو لینے کی کوشش کی، مگر التمش صاحب نے انکار کر دیا کہ زنیرہ کی بیٹی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ ان کی انا جو آڑے آ گئی تھی۔ بس پھر رخسانہ نے داؤد کے سہارے نورے کو اس گھر لانے کا سوچا۔ اب دیکھتے کیا ہوتا آگے۔ کومل نہا کر باہر آئی۔ گیلے بدن کی وجہ سے اس کی قمیض اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی تھی، جس سے اس کے وجود کی گہری رعنائیاں واضح جھلک رہی تھیں۔ کومل نے اپنے وجود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے رات دارم کا انداز یاد آیا کہ وہ کیسے اسے سکون دے رہا تھا۔ یہ سب یاد کرتے کومل اپنا چہرہ نیچے کرتی جی جان سے مسکرائی۔ اس نے مسکراتے اپنا نچلا لب اپنے دانتوں تلے دبایا،
پھر اس کے دماغ میں ایک دم اپنی نوز رنگ آئی۔ کیسے دارم نے اس دن اسے چھوا تھا؟ اس نے فوراً سے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی نوز رنگ اٹھائی اور اسے اپنے ناک کی زینت بنایا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کومل کو اپنے وجود سے الگ ہی مہک محسوس ہوئی۔ دارم بالکل اس کی سوچ سے الٹ تھا۔ جیسے اس کی ماں اکثر میرب کے سامنے دارم کی تعریف کرتی تھی، وہ واقعی تعریف سے بڑھ کر اچھا تھا۔ نکاح میں واقعی بہت دم ہوتا ہے، اسے رخصتی کے وقت اس کے باپ نے کہا تھا، اور ہاں یہی چیز تو دارم کو کومل سے جوڑ رہی تھی۔ اپنے عکس کو آئینے میں دوبارہ دیکھتے کومل نے اپنی دھڑکنوں کو دیکھا۔ اس دن دارم اس کے وجود سے کیسے مسمرائز ہو رہا تھا۔ کومل نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر دارم کا اس دن کا انداز یاد کیا، جس پر اس کو دارم کے لب اپنی دھڑکنوں پر یاد آئے، اس کی سسکیاں۔ اس کے دل کو سکون ہوا تھا۔ اس نے اپنے گیلے کمر تک آتے بالوں کو ہلایا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر دارم نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ بنایا تو وہ حامی بھرے گی یا نہیں۔ اسے اپنے رشتے کو ٹائم دینا ہوگا، اور ویسے بھی دارم کی امی نے کہا تھا تیار ہوا کرو شوہر کے لیے۔ ہاں اسے تیار ہونا چاہیے۔ اس دن بھی تو دارم نے اس کو دیکھا تھا بار بار۔ کومل یہ سوچتی فوراً سے ڈیپ ریڈ کلر لپسٹک نکالتی اپنے ہونٹوں پر لگانے لگی، مگر اس کے دماغ میں دوبارہ کچھ آیا۔ اگر دارم نے اس دن کی طرح کہا کہ اسے میرے وجود میں دلچسپی نہیں تو اسے دارم کا غصہ یاد آیا۔ اگر انہوں نے کہا کہ میں انہیں مائل کرتی ہوں تو میں کیا کہوں گی؟ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن ماما کہتی تھیں بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کے لیے تیار ہو، تو مجھے بھی ہونا چاہیے۔ کومل کے دل نے کہا ہاں انہوں نے پوچھا تو میں کہوں گی کہ میں ان کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ لیکن غصہ، اوہو کومل نہیں کرتا غصہ، وہ تو تجھے پیار سے ڈیل کرتا ہے۔ یہ سوچتے کومل کا چہرہ سرخ ہوا تھا شرم سے، جس پر وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی لپسٹک لگانے لگی۔ اپنے سرخ ہونٹ دیکھ اس نے دارم کا انداز سوچا، جس پر اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے۔ اس کے دل نے دارم کے نام کی بیٹ مس کی، وجود نے شدت سے دارم کی قربت کی خواہش کی۔ ہاں اس کا دل دارم کی قربت پر مچلا تھا، مگر اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر اس نے خود کو ڈانٹا کہ شرم کر کومل، کتنی بے شرم ہے تو، کیا کیا سوچ رہی؟ بس اب نہیں سوچنا ایسا۔ مگر پھر دماغ میں ہلچل ہوئی، اگر دارم نے اسے دیکھا ہی نہ، اس کے قریب کبھی آیا ہی نہ تو کیا وہ ساری زندگی دارم کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پر الگ وجود بن کر رہے گی؟ اگر دارم نے اپنی شادی کی رات کہی بات پر ہی عمل کیا تو کیا دارم اس کے وجود کو کبھی نہیں چھوئے گا؟ تو کیا وہ تڑپتی رہے گی دارم کی قربت کے لیے؟ اگر آج اس کا دل اس قدر مچل رہا تھا تو کل تو مزید مچلے گا دارم کے چھونے کے لیے۔ اگر دارم نے اسے بیوی کا درجہ نہ دیا تو، چھوڑ دیا تو، یہ سب سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس کے دل کی دھڑکنیں سست پڑیں۔ شاید اسے دارم سے محبت ہو رہی ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے آئینے سے لگا کہ کوئی بالکونی کی طرف موجود کھڑکی سے کوئی کھڑا دیکھ رہا ہے۔ جس پر کومل فوراً سے مڑی، مگر کوئی پرچھائی اسی وقت ہٹی تھی، جس پر کومل فوراً سے اس اور گئی۔ گلاس سے بنے دروازے کو پیچھے کرتے
کومل نے باہر دیکھا مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کومل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ ایک دم دارم کی سب سوچ اس کے دماغ سے نکلی اور رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کومل نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی وجود تو تھا ہی نہیں۔ اس نے فوراً سے ڈرتے دروازہ بند کرتے اسے لاک لگایا۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں یہ رات والا انسان تو نہیں، لیکن اگر کوئی ہوتا تو کچھ پل میں غائب کیسے ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے میرا کوئی وہم ہو۔ ہاں، میرا وہم ہوگا۔ اگر کوئی ہوتا تو دکھ ہی جاتا۔ کومل نے خود کو دلاسا دیا اور نیچے چلی گئی، مگر اس کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی۔ نیچے بھی وہ سمینا بیگم کی وجہ سے گئی اور کچھ اس میں دارم کا بھی ہاتھ تھا، ورنہ تو وہ ڈرنے کے بعد کسی کے سامنے نہ جاتی۔ دن یوں ہی کچھ سوچوں میں اور کچھ گھر والوں کے ساتھ گزرا۔ اسے خوشی ہوئی کہ دارم کے باپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور دارم کی ماں نے سب گھر والوں نے اسے تسلی دیتے نارمل رکھا۔ کتنے اچھے تھے نا دارم کے گھر والے۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے میرب کے لیے کوئی سزا کومل کو نہ دی۔ رات ہوتے وہ کمرے میں آئی اور دارم کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے اسے کافی وقت گزر گیا مگر دارم نہ آیا۔ آخر اس نے تکیے پر سر رکھا اور اسے اندازہ تک نہ ہوا کہ اس کی آنکھ کب لگ گئی۔ صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو دارم اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ دارم کے سوتے چہرے کو دیکھ اس کا دل دھڑکا، مگر پھر اسے افسوس ہوا کہ رات وہ کتنا انتظار کرتی رہی دارم کے آنے کا، مگر وہ اتنا لیٹ آیا کہ اسے پتہ تک نہ چل سکا۔ جس پر اس کا منہ لٹکا تھا۔ ٹائم دیکھتے وہ اٹھی اور واش روم میں بند ہوئی۔ نہاتے وقت ایک دم اس کے دماغ میں آیا کہ اس نے رات ڈیپ ریڈ کلر کی سرخی دارم کے لیے لگائی تھی۔ اس پر اس نے سنک کے اوپر لگے شیشے میں اپنا چہرہ کیا مگر وہ اپنا عکس دیکھتی ٹھٹکی۔ یہ کیا؟ مجھے یاد ہے میں نے کمرے میں آتے لپسٹک دوبارہ لگائی تھی، تو یہ کیسے اتر گئی؟ کہیں دارم نے تو کچھ… ارے نہیں کومل، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ ایسے نہیں۔ ہاں، اور اگر وہ کرتے تو میری آنکھ نہ کھل جاتی؟ کومل نے سوچا۔ ہاں، ہو سکتا ہے نیند میں میرے ساتھ ہو گیا ہو یا شاید میں نے خود ہی اتاری ہو، مگر اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو مجھے یاد تو ہوتا۔ اف یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کومل نے اپنے ماتھے کو مسلتے سوچا اور خود کو تسلی دیتی نہاتی باہر آئی۔ رات کا منظر۔ دارم جیسے ہی گھر آیا تو سامنے ہی کومل نکسک سی تیار نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ دارم کے دل نے بیٹ مس کی مگر اس نے کومل کو نظر انداز کرنا بہتر سمجھا، اس لیے مزید کومل کی طرف دیکھے دارم واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آتے اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور بیڈ پر آ لیٹا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اس کا دھیان بار بار کومل کی جانب جا رہا تھا، جس پر جھنجھلاتے ایک بار دارم نے زور سے اپنی کتاب اٹھا کر بیڈ پر پٹکی۔ سچ شکر تھا کہ کومل کی آنکھ نہ کھلی۔ شرم تو ہے ہی نہیں اس میں، سوتے ہوئے بھی تیار ہو کر سوئی ہے۔ دارم نے کہتے آنکھیں گھمائیں اور دوبارہ بک پکڑتا پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر دھیان کومل کی جانب جانے لگا۔ وہ کتاب جو اتنی توجہ سے روز پڑھتا تھا آج کومل کی وجہ سے بالکل اس جانب متوجہ نہ ہو پا رہا تھا۔ دارم نے کتاب اپنے چہرے کے سامنے کی اور پھر سے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دل نے آواز لگائی، دارم تیرے لیے تو کہیں تیار نہیں ہوئی؟ نہیں، دارم نے فوراً انکار کیا۔ ارے پاگل، آج سے پہلے ایسے تیار سوئی ہے بھلا؟ لگتا تیرا انتظار کرتے بیچاری تیار ہوئی سو گئی۔ دارم کا تو دل بھی آگ لگانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔
کتاب کو چہرے کے بالکل سامنے کیے دارم نے تھوڑا سا جھانکا اور ایک آنکھ سے اسے دیکھا، جیسے چور دیکھتے۔ کومل کو دیکھتے اس کی نگاہیں کومل کے سرخ لبوں پر آ ٹکیں۔ اس کے پنکھڑی جیسے لبوں کو دیکھ دارم کے وجود میں ہلچل ہوئی، اس لیے فوراً سے کتاب کو دوبارہ سے پٹکتے دارم اٹھتا، غصہ چہرے پر سجائے کومل کے پاس آیا، اور بس کومل کے قریب سے دیکھنے کی دیر تھی۔ دارم بے قابو ہوتا کومل کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اس کے لبوں پر جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ اس نے اپنی انگلی سے کومل کے دونوں لبوں کو جدا کیا اور اب کی بار اس کے نچلے لب کو اپنی دسترس میں لیا اور مسلسل اس سے سک کرنے لگا۔ بند آنکھوں سے اس نے مکمل کومل کے لب کو محسوس کیا۔ کومل کے ہلنے پر وہ ہوش میں آیا اور اس کے ہونٹ کو رہائی بخش گیا، مگر تڑپ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے کومل کے ہلنے پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ کیوں ہل رہی ہو؟ دارم نے کہا اور کومل کے دوبارہ نیند میں جانے کا ویٹ کرنے لگا۔ جیسے ہی کومل واپس فریز ہوئی، دارم نے دوبارہ سے اس کے لبوں کو نشانہ بنایا اور اس بار اس نے نچلے لب کو نہیں بلکہ اوپری لب کو اپنے دونوں لبوں میں قید کیا اور اسے سک کرتے خود کو سیراب کرنے لگا۔ اس کی شدت تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک آگ سی لگی تھی دارم کے وجود میں، جس پر پانی صرف کومل کے وجود کو چھونے سے ہی پڑے گا۔ اس نے کومل کے لبوں کو بخشتے کومل کے نازک اس کی اس نے کومل کے لبوں کو بخشتے کومل کی ناک پر اپنے لب رکھے اور اس کی نوز رنگ کو چھوا۔ اسے کومل کی ناک پر یہ بہت جچتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، تبھی تو کومل نے پہنی تھی۔ دونوں ہی اپنے اندر ایک دوسرے کے وجود کی قربت کے لیے جھلس رہے تھے، مگر ایک بھی اظہار کو تیار نہ تھا، بس دونوں کو لکا چھپی ہی آتی تھی۔ دارم نے کومل کے دوبارہ ہلنے پر پیچھے ہونا مناسب سمجھا۔ کومل کروٹ لیتے دوسری جانب ہو گئی، جس پر دارم کو مزید کچھ ہوا۔ کومل کے کروٹ لیے وجود کو دیکھ دارم نے اپنی ایک ٹانگ کومل کی ایک سائیڈ پر رکھی اور دوسری ٹانگ دارم نے دوسری سائیڈ پر رکھتے کومل کے وجود کو اپنی ٹانگوں کے درمیان کیا۔ کومل کے دونوں سائیڈ پر دارم نے اپنے ہاتھ رکھے، جس سے کومل کے فرار کا رستہ روکا۔ کومل کے دونوں سائیڈ پر دارم نے اپنے ہاتھ رکھے جیسے کہ کومل کے فرار کا راستہ روکا، اور اب کی بار اس نے کومل کی گردن کی سائیڈ پر اپنے لب رکھے اور اوپر سے نیچے تک اپنے لب سے رب کرنے لگا۔ اور اب کی بار اس نے کومل کی گردن کی سائیڈ پر اپنے لب رکھے اور اوپر سے نیچے تک اپنے لب رب کرنے لگا۔ کومل کو نیند میں دارم کی داڑھی کی چبھن محسوس ہوئی جس پر وہ کسمسائی، مگر دارم نے اسے مزید اپنی جگہ سے ہلنے نہ دیا۔ اسے غصہ آیا کہ یہ لڑکی کتنا ہلتی ہے، مگر پھر دارم نے کومل کے گال پر اپنے لب رکھے اور وہاں چومنے لگا۔ دارم کا وجود کومل کو ایسے چھو رہا تھا مانو جیسے کوئی ایک جگہ مس ہو گئی تو کچھ ہو سکتا ہے۔ کومل کے گال کو چومنے کے بعد دارم نے اپنی زبان کومل کے گال پر رب کرتے اسے نم کر دیا۔ دارم جو کومل کے وجود کو چھوتے خود کے وجود کی آگ کم کر رہا تھا، لیکن جان تو دارم کی تب ہلکان ہوئی جب کومل کی کمر سے نیچے ابھرے وجود سے دارم کی پینٹ میں چھپا مضبوط حصہ ٹچ ہوا۔
دارم کی ہارٹ بیٹ فل تیز ہوئی تھی۔ اس نے خود کو کنٹرول کرنے کے لیے کومل کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو مکمل اپنی قید میں لیا اور چومنے لگا۔ مسلسل سیراب کرنے کے بعد بھی اس کا وجود اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ اس کا ضمیر اس کو بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ کومل کی گہرائیوں تک جائے۔ اس کے فوراً پیچھے ہٹتے دارم کومل کے اوپر سے ہٹ گیا۔ بیڈ سے اترتے اس نے پینٹ کی زپ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہا اور ساتھ ہی دارم ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ آخر کافی وقت بعد خود کے وجود کو نام کرتے دارم نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے اور ساتھ ہی ٹیشو پیپرز کی مدد سے کومل کے ہونٹوں پر کچھ بچی کچی لپسٹک کو صاف کیا اور اپنی سائڈ پر آتے دارم نے لیمپ آف کیا اور اس بار اس نے کومل کی جانب چہرہ نہ کیا بلکہ اس کی جانب اپنی پیٹھ کرتے سونے کی کوشش کرنے لگا، جس میں شکر تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ نہا کر باہر آتے کومل نے آئینے میں خود کو دیکھتے دارم کو اٹھانے کا سوچا۔ پہلے تو اسے ڈر لگا کہ اگر دارم کو اٹھایا تو وہ غصہ کرے گا، مگر پھر وقت کو دیکھتے ہمت کرتے وہ دارم کے پاس آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے دارم کو اٹھانا چاہا مگر پھر اپنا ہاتھ روک گئی۔ اسے نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا تھا کہ دارم کا ریئیکشن سخت ہوا تو۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے دارم کے بازو کو ہلایا۔ سنیں کومل نے زور سے 3 دفعہ دارم کو آواز لگائی مگر دارم ٹس سے مس نہ ہوا۔ سنیں جی۔ اب کی بار کومل نے دارم کو زور سے ہلایا جس پر دارم کا وجود تھوڑا سا ہلا مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ جھنجھلاتے کومل نے اب کی بار دارم کو اتنی زور سے ہلایا کہ دارم موندی موندی آنکھیں کھولتا بیدار ہونے لگا مگر پھر نیند کی وادیوں میں جانے لگا۔ کومل نے تنگ آتے دارم کے منہ پر اپنا نرم ہاتھ رکھتے اس کے قریب جھکتے اسے دوبارہ پکارا۔ سنیں جی، اٹھ جائیں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ کومل کی میٹھی آواز اسے اپنے کانوں میں گھلتے رس کی طرح محسوس ہوئی، جس پر اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ کومل جو گیلے وجود کے ساتھ بنا دوپٹے کے دارم کے سامنے جھکی کھڑی تھی، جس سے اس کی قمیض کا گلا نیچے کو ہوا اور اس کی گلابی برا میں چھپی دھڑکنیں برا کی وجہ سے مزید کھلیں، ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ جڑی کمال منظر پیش کرتی دارم کو گڈ مارننگ کر رہی تھیں۔ اپنے حلیے سے بے فکر کومل تو بس دارم کو جگانے پر لگی تھی۔ دارم کی نگاہیں ڈائریکٹ کومل کی نم ابری برا میں آدھی چھپی دھڑکنوں پر ہی ٹک گئیں۔ چہرے پر سنجیدگی لیے دارم مکمل ان کا معائنہ کرنے لگا۔ جیسے جیسے دارم نے اس کی دھڑکنوں کو غور سے دیکھا ویسے ویسے اس کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ کومل جو دارم کی نگاہوں کا پیچھا کر رہی تھی، اپنے گلے کی طرف نظر پڑتے اسے اندازہ ہوا کہ اس کا پانی سے نم وجود مکمل دارم پر اشکار ہو چکا ہے۔ ابھی یہ دیکھتے وہ شرم سے پانی پانی ہوتی پیچھے ہونے ہی لگی کہ دارم نے اپنے ہاتھ کو کومل کی کمر پر رکھتے کومل کو ایک ہی جھٹکے میں خود کے اوپر گرایا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کو بیڈ پر گراتا اس کے اوپر اپنا سایہ کرتے اس کے فرار کے سارے راستے روک گیا۔ دارم کی اس حرکت پر کومل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، جس پر اس کی قمیض میں چھپا اس کا سینہ اس کی سانسوں کے برابر ہوتا اوپر نیچے ہونے لگا۔ دارم نے یہ دیکھتے ٹپکتے انداز میں کومل کے سینے پر اپنے لب رکھے
اس نے رب کرتے کومل کی دھڑکنوں پر موجود ابھرے وجود کو اپنے دانتوں میں لینا چاہا، مگر برا میں چھپے ہونے کی وجہ سے دارم کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ مگر دارم نے ہار نہ مانی۔ اپنے ہاتھوں کو کومل کی سائیڈ سے ہٹاتے دارم نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے پکڑا اور کومل کی اوپر نیچے ہوتی دھڑکنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں قید کرتے دبا گیا۔ دارم کے اس امر پر کومل نے آنکھیں بند کر درد کو محسوس کیا اور سسکی۔ آہ! اس کی سسکی پر دارم نے نگاہیں اٹھاتے کومل کی جانب دیکھا۔ کومل کی حالت دیکھ دارم کی آنکھیں مزید چمکیں اور اس نے مزید کومل کی دھڑکنوں کو دباتے انہیں کومل کے سانس کے ساتھ ہاتھوں کی مدد سے اوپر نیچے کیا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا مسکراہٹ در آئی تھی۔ کومل کی ایک بار اور سسکی نکلی۔ اس بار وہ اپنے لب کو دانتوں تلے دبا کر سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ دارم کی نگاہوں نے یہ حرکت دیکھی تھی، جس پر وہ کومل کی دھڑکن پر اپنا دباؤ کم کر گیا۔ شرم نہیں آتی؟ دارم بولا۔ دارم کی بات پر کومل نے جھٹ سے آنکھیں کھول دارم کی جانب سرخ چہرے سے دیکھا۔ کیا؟ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ دارم کی بات پر کومل کو لگا شاید کہ اس کا یوں جھک کر اٹھنا یہ حرکت ٹھیک نہ لگی ہو۔ میں دارم کے سنجیدہ ہو کر بولنے پر کومل کی آنکھوں میں پانی آیا۔ ایسے صبح کے وقت کوئی شوہر کا ایمان خراب کرتا بھلا؟ بتاؤ۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ دارم نے نرمی سے کہا، نہیں۔ تو پھر نہا کر ایسے اپنے پیارے وجود کی مہک کو لیے آ گئی؟ کسی دن بہک گیا نا تو پھر تم غصہ کرو گی۔ نہیں، میں کیوں کروں گی غصہ بھلا؟ کومل نے جھٹ سے جواب دیا۔ کومل کی بات پر کچھ پل کے لیے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے۔ دونوں بس اپنی اہمیت ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر میں دارم ہوش میں لوٹا۔ تو یعنی آپ غصہ نہیں کریں گی میرے پاس ہونے پر؟ دارم نے کومل کے چہرے کے قریب آتے بولا۔ دارم نے اپنا چہرہ اس قدر قریب کیا کہ کومل کے گال کے ساتھ بولتے اس کے لب ٹکرا رہے تھے۔ دارم کی سانسوں کی گہرائی کومل کو اپنے چہرے پر واضح محسوس ہوئی اور دارم کے سحر میں کھوتے وہ دارم کی بات پر ہاں میں سر ہلا گئی، جس پر دارم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، جیسے کومل بخوبی سن پا رہی تھی۔ دارم نے آنکھوں میں خمار لیے کومل کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا اور انہیں نرمی سے چومنے لگا۔ مسلسل خود کو سیراب کرتے دارم نے اپنی زبان کومل کے لب پر پھیری اور دوبارہ سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیتے اس نے مکمل گہرائی سے کومل کی زبان کو اپنی زبان کے ساتھ ملاتے سک کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کومل کے لبوں کو رہائی دی، جس پر کومل نے لمبا سانس لیتے اپنے آپ کو نارمل کیا۔ کومل کے نارمل ہونے پر دارم دوبارہ بولا، تو آپ چاہتی ہیں کہ آج میں آپ پر غسل واجب کر ہی دوں؟ دارم کی بات پر کومل مزید سرخ ہوئی اور ایک نظر دارم کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکا گئی۔ بتا دیں کومل، میرا وجود تو کب سے بے تاب ہو رہا ہے آپ کو غسل کروانے کے لیے، جانتی ہیں کتنا بے قابو ہو جاتا ہوں آپ کے سامنے۔ دارم کی بات پر کومل نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا آپ دارم کے حوالے کر دیا، جس پر دارم نے کومل کی گردن پر جھکتے وہاں پر اپنے لب رکھے اور سک کرنے لگا۔ ابھی وہ گردن کو چوم کر دوبارہ لبوں تک آیا کہ ایک دم ان کی بالکنی سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، جس پر دارم فوراً سے کومل سے دور ہوا اور باہر کی جانب دیکھا۔ دارم کے یوں ہٹنے پر کومل نے بھی اس جانب دیکھا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ فوراً سے کومل کے اوپر سے ہٹتے دارم اس اور گیا، مگر وہاں پر جاتے اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔
مگر وہاں پر جاتے اسے کوئی نہ دکھا، مگر جب وہ مڑتے واپس آنے لگا تو اسے اپنی بالکنی کے پاس گملہ ٹوٹا ملا۔ اس کو غور سے دیکھتے دارم نیچے بیٹھا اور کچھ اٹھاتے دارم واپس اندر آیا۔ کومل جو ڈری بیٹھی تھی دارم کے آنے پر فوراً سے اس کی جانب آئی۔ سنیں، کون تھا؟ کوئی نہیں، مگر پھر شور کیسا؟ ارے پریشان نہ ہو، بلی تھی، بھاگ گئی سارے رومانس کا ستیہ ناش کر کے۔ دارم کافی بدمزہ ہوا تھا۔ دارم کی بات پر کومل شرم سے اپنا حلیہ درست کرنے لگی، جس پر دارم مسکرایا۔ تمہارا شرمانا؟ اف، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ؟ وہ جی، مگر یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ دارم نے کومل کے قریب آتے آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے کہا۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دارم کے شعر پر کومل کو مزید شرم آئی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آج پھر سوری فار لیٹ